بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تشریح اور تفہیم کی کوشش کر رہے ہیں اور تقریباً ایک دو آیات کے بعد اس کی انتہا پہ انشاءاللہ پہنچیں گے، تیسرا رکوع ختم ہوگا۔ پچھلے نشست میں ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ امثال قرآنی کے متعلق عرض کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں کیوں دی ہیں اور مثالیں دی کیوں جاتی ہیں اصل میں۔ تو اس میں واضح یہ کیا تھا کہ مثالیں ظاہر ہمیشہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ ذہن انسانی فوراً ان کی طرف منتقل ہو جائے کہ ہاں یہ تو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں بڑے سے بڑے مثلا جانور کا ذکر ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانور کا ذکر ہے، اس طرح سے اسی صورت سے قوموں کی مثالیں ہیں اور قوموں کے رویوں کی مثالیں ہیں۔ گھوڑے کی مثال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال بھی موجود ہے قرآن مجید میں۔ اب جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، اور وہ اس لیے دی ہے کہ عرب کا وہ ماحول کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خاص طور پہ مدینہ میں، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے میں مکھی، مچھر اور پسو جس کو کہتے ہیں دودھ کہا جاتا ہے، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا، یہ زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اس کی مختلف وجہ ہیں، شاید یہ ہے کہ مکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں سروائیو کرنا اتنے چھوٹے جانوروں کا مشکل ہوتا ہے، لیکن مدینہ کیونکہ اس قسم کا نہیں ہے سوائے کچھ حصے کے، تو اس لیے وہاں کا موسم شاید ان جانوروں کے لیے، ان حشرات الارض کے لیے زیادہ فیوریبل ہے، تو یہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اور جہاں سے اس بات کو شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ عام ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ ترجمہ شاید عربی محاورے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عربی زبان میں جب یہ حیا اور یستحیی کے لفظ آتا ہے تو اس سے ہر جگہ شرم کرنے کے معنی نہیں ہوتے، شرمندہ ہونے کے یا شرمندہ کرنے کے معنی نہیں ہوتے، بلکہ لا یستحیی کے معنی ہیں کہ نہیں چوکتا۔ اس کے لیے یہ دینا، یہ مثال دینا، کوئی کہنا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہچکچائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں اور چیزوں کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے وہاں مچھر کو بھی پیش کرتا ہے۔ اچھا، مچھر کے بارے میں آپ کو غالباً پتہ ہوگا ناظرین کو کہ مچھر کی اس وقت 6000 قسمیں دریافت ہو چکی ہیں، اور مچھر دنیا کا وہ انسیکٹ ہے، وہ حشرہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو اگر حشرات الارض سے ڈیتھس ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ڈینگی بھی اس کی ایک قسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام مچھر ہے جس کے لیے ملیریا پیراسائٹ MP ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو دنیا بھر میں مچھر سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ مختلف سائزز میں پایا جاتا ہے۔ مدینے میں جو مچھر پائے جاتے تھے ان کے بارے میں تفصیل موجود نہیں ہے کہ مدینے میں کون سا مچھر پایا جاتا تھا، اور نہ ہی ہمیں تاریخ میں یہ پتہ لگتا ہے
کہ مچھر سے کسی کا انتقال ہوا ہو، کہ مچھر کے نے کاٹا اور اس سے پھر اس کا انتقال ہو گیا، تاریخ ایسے کوئی رپورٹ نہیں کرتی۔ البتہ تاریخ یہ بتاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ اس واقعے سے ہو، کہ تاریخ میں کہیں یہ آتا ہے حکایات میں کہ نمرود جو تھا، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انکاؤنٹر ہوا تھا، تو وہ بہت زیادہ متمرد تھا، یعنی بہت زیادہ ریبیلیس تھا، اور اس میں بائبل میں بھی اس کو ریبیلیس قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی ناک میں مچھر گھس گیا تھا، اور وہ مچھر جو گھسا تو وہ اس طرح سے گھسا کہ وہ اس کو نکال نہیں سکا کسی بھی صورت سے، اور وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں گھس گیا اور دماغ میں جا کے اس نے اس کو مار ڈالا۔ تو اب یہ کیونکہ کنٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ارد گرد یہودی اور عیسائی قومیں زیادہ ہیں، عیسائی ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ مثال دی گئی ہو کہ تم مچھر کو ایک معمولی جانور سمجھتے ہو، ایک معمولی کیڑا سمجھتے ہو، لیکن دیکھو یہ اتنا بڑا جو ایک ٹائرنٹ تھا نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور مارنے کی کوشش کی، وہ اسی ایک مچھر کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ لیکن کوئی اس کی واضح شہادت نہیں ملتی کہ یہ آیت جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں آئی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے آگے جو آیا مبارکہ آ رہی ہے اس سے تھوڑا سا اس کو اگر لنک کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مچھر کی مثال دیتا ہے تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اس مثال کو بھی سمجھنے کی بات ہے، اسی لیے اس کے بعد ایک بڑی بات کی گئی، ایک بڑی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اچھا، یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دیں کہ مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا جو آیا تو اس کا ترجمہ یہ کیا ہے عام طور پہ کہ اس سے بھی چھوٹی چیز، اس سے بھی چھوٹی چیز، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ ترجمہ بھی محاورتاً بہتر نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ فوق جو ہے وہ ہمیشہ تحت کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کے نیچے اور کسی چیز کے اوپر، یہ ایک دوسرے کے متضاد کے طور پہ آتے ہیں۔ جیسے میز کے نیچے تو تحت الطاولہ، اور اگر اس کے اوپر تو فوق الطاولہ، اس کے اوپر۔ اگر یہ جسامت کے لحاظ سے آتا جیسا کہ بیشتر مترجمین اور مفسرین نے کہا ہے، تو یہاں اکبر اور اصغر کے الفاظ آتے، یعنی یہ ہوتا کہ فما فوقہا کہ وہ بس جائے، وما اصغرہا اس قسم کا ہوتا، یہ اکبرہا کہ مچھر سے چھوٹی چیز یا مچھر سے بڑی چیز، لیکن یہاں جسامت کے لحاظ سے بات کی نہیں جا رہی، فوقہا آیا ہے یعنی اس سے اوپر کا۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو ہمارا خیال میں زیادہ محاورے سے قریب ہے کہ ارد گرد انسان کے بہت ساری حشرات الارض ہیں کہ جو اڑتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، حشرات ہیں بہت سارے حشرات الارض ہیں، زمین پہ رینگنے والے جانور، اڑنے والے حشرات جیسے مکھی ہے، مچھر ہے اور اس قسم کی چیزیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ مچھر یا اس سے زیادہ پیچیدہ اور اس سے زیادہ جسامت میں بڑی حشرات جو ہیں وہ بھی گویا موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اگر مثال دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں فوق کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشی کے لحاظ سے، نوع کے لحاظ سے اس سے بڑا جانور ہونا مراد ہے جتنا کہ مچھر ہوا کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ یہ جانتے ہیں، نتیجتاً وہ یہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ سب باتیں، یہ مثال جو ہے ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہ انہو کا تعلق جو یہاں مثال سے، بعوضہ سے نہیں ہے، کیونکہ بعوضہ مؤنث ہے، تو انہو الحق من ربہم، اپنے ان کے رب کی طرف سے یہ مثال جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ مثال حق ہے،
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس جاندار کو بھی پیدا کیا ہے، جس بے جان چیز کو بھی پیدا کیا ہے، وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا نظام جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور چوٹی کو لے لیے، چوٹی کے لیے سائنس سے کہتی ہے کہ اس کا پیٹ نہیں ہوتا، مچھر کے مقابلے میں چھوٹی اسپیشی ہے، اس کا پیٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ یہ کترتی رہتی ہے کسی چیز پہ، آپ بیٹھے گی، آپ روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو اس کے اوپر چوٹیاں آ جائیں گی، تو یہ کیوں کترتی ہے جب پیٹ میں نہیں جاتا اس کے؟ میں نے کہا کہ اس کا کترنا جو ہے اسی سے اس کی بھوک مٹتی ہے۔ اچھا پانی میں ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، یہ تیرتی ہے، تھوڑی دیر میں مر جاتی ہے، پانی اس میں پیٹ ہے ہی نہیں تو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو فما فوقہا، اس سے اوپر کی چیزیں، مکھیاں، بڑی مکھیاں اور دیگر، اور اسی صورت سے اس سے چھوٹی چیزیں، دونوں سب کے سب مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ حق کے ساتھ دی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو دوسرے رکوع سے ایک چلی آ رہی ہے منافقین اور مشرکین کی اور کافروں کی ذہنی کیفیت کہ وہ ہر چیز میں من میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جب یہ مثال دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں لو یہ اللہ نے کائے کی مثال دی ہے، اس سے وہ کیا بتانا چاہتا ہے، اس سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ مچھر کی یا مکھی کی یا چونٹی کی یا عنکبوت یعنی مکڑی کی جسامت کی طرف جاتے ہیں اور اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی قسم کی اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ رکھی ہیں، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جیسے انسان میں توجہ دی، اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ 6000 سے زیادہ اس کے اسپیشیز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں مچھلی کا ذکر آیا ہے، مچھلی کے بارے میں یہ سائنس کہتی ہے کہ 9000 سے زیادہ اس کی قسمیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اسی صورت سے اور دیگر وہ ہیں، ان کا جب ذکر آئے گا تو ہم ان کے بارے میں سائنسی تحقیق تھوڑی بہت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو مچھر جو ہے اس میں کہا گیا کہ 32 مختلف خصوصیات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے، کیسے ڈنک مارتا ہے، کیسے انسان کا خون چوستا ہے اور اس کے بعد پھر یا اپنا جو زہریلا مادہ ہے وہ اس میں چھوڑتا ہے، پھر وہ اندر کیا کرتے ہیں، جیسے ڈینگی سے آپ لوگ واقف ہیں، یہ اندر جا کے کیسا وائرس چھوڑتا ہے کہ جس سے انسان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر وہ مچھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ اس کے بارے میں غور کرو، سوچو۔ تو یہ ہے کہ وہ ان کو تو صرف اعتراض کرنے سے مطلب، مومنین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ایک حق بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، اور لیکن جو جھٹلانے والے لوگ ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلاً، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کہنے سے، یہ مثال دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اب یہ ایک کور جز ہے، اس کا کور پارٹ ہے آیہ مبارکہ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں دیتا ہے تو انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ غور کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کو وہ دریافت کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ اعتراض اور کہنا چاہیے کہ کج بحثی کی وجہ سے وہ انہی مثالوں کے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی، یہ اس کو دینی نہیں چاہیے تھی، کسی اور چیز کی مثال نہیں دے سکتے تھے۔ تفاصیل میں کافروں اور مشرکوں کے بہت سے اقوال اس سلسلے میں بیان ہوئے جو انہوں نے مختلف اعتراضات کی کہ یہ مثال دینے کی کیا ضرورت تھی، فلاں چیز کی مثال دے دیتا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر اس کی مثال دے دیتا تو وہ پھر یہی کہتے، کیونکہ دل میں کچی ہے نا، سوچ میں کچی ہے، تو وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیوں دے دی، فلاں چیز کی مثال کیوں نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان مثالوں پر غور کرو
تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اس قسم کے اعتراضات کر کے. وہ یادی بھی کثیرہ، لیکن انہی مثالوں کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور ہدایت جو ہے وہ اس سے حاصل کرتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں جو لوگ، جو دو کیٹیگریز بتائی گئی، تو کفار کی کیٹیگریز کے بارے میں، کیٹیگری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس سے صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. فاسق کون ہے؟ عربی زبان میں فسقہ کے معنی ہوتے ہیں حد سے نکل جانا. جیسے اس کی ایک حصے مثال دے دیں کہ جب کھجور پک جاتی ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ کھجور جب پکتی ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی گھٹلی جو ہے وہ تھوڑی باہر نکل آتی ہے، نظر آنے لگتی ہے. اس کو کہتے ہیں فسقت تمر، یعنی کھجور فاسق ہو گئی. اس کا جو پوست تھا اس کو پھاڑ کے گھٹلی اس کی باہر نکل آئی. تو اس سے واضح طور پہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ فاسق کے کیا معنی. فاسق وہ ہے کہ جو اللہ کی حدود کو، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہیں، یا اس نے جو ایک پیراڈائم مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے باہر نکل جاتے ہیں. چاہے وہ تھوڑے سے ہی نکلیں، پورے باہر نہ نکلیں، لیکن لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اس نے اب الہی حد جو ہے اس کو کراس کر لیا، یہ ٹرانسگریسرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اپنی نیت میں، اپنے عمل میں اور ایمان نہ لانے میں ٹرانسگریسرز ہیں، جو فاسق ہو گئے ہیں، وہی ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں. وہ اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ان کا مینٹل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ ہر چیز میں مین میخ جو ہے وہ نکالتے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اب اگلی آیت جو ہے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ جو مچھر کی مثال ہے، شاید وہ نمرود کا جو واقعہ ہے اور جو یہودیوں کی کتابوں میں خاص طور کے اوپر آتا ہے، اور قرآن مجید نے خاص یہود کے لحاظ سے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، تو شاید یہ آیہ مبارکہ جو اس سے متصل ہی کیونکہ واقع ہوئی ہے تو شاید اس بات میں کوئی صداقت ہو، لیکن یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں. اس کے بعد آیہ مبارکہ 27ویں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہاں تھوڑا سا ہم اس کا ترجمہ تو پہلے جو سہل ترجمہ ہے وہ کر دیں جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ فاسقین وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ کہ جو ینقضون عہد اللہ ہے، جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد اور میثاق کیا ہوتا ہے. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں. مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس امر کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں، اس میں وہ قطع کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے وہ زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں کہ جو خسارہ کرنے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہاں ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں کہ قرآن مجید میں بھی ایک عہد کا ذکر آتا ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جو عالم ذر میں لیا گیا سورہ اعراف میں، جس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ذریت کو جمع کیا اور اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں.
تو اس سے مراد یہ ہے، اس کی جب تفصیل بیان کریں گے تو وہ اس میں اور زیادہ وہ آئے گی۔ مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت انسانی میں اور اس کی ولادت میں یہ انیٹ نیچر میں موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور کسی اعلیٰ ہستی کو اپنا رب سمجھتا ہے، اپنا خالق مانتا ہے۔ یہ اس کی طبیعت میں موجود ہے، اس کی انیٹ نیچر جس کو انگلش میں کہتے ہیں، جبلت جس کو کہنا چاہیے عربی میں اور اردو میں، جبلت میں موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آج یورپ امریکہ وغیرہ میں ہمارا بڑا انٹریکشن رہا ایسے لوگوں سے کہ جو ایتھیسٹ ہو گئے اور انہوں نے مذہب سے انکار کر دیا، خدا کا بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان کی روحانی تشنگی جو ہے، اسپریچل تھرسٹ، وہ اس طرح سے بڑھی کہ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ پھر کسی روحانی سلسلے سے وابستہ ہوں، لیکن انہیں شریعت کی شاید پابندیاں جو تھیں وہ پسند نہیں تھیں، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ زین بدھزم کی طرف چلے گئے، بہت سے مسٹرسزم کی طرف چلے گئے، مسلم مسٹرسزم کی طرف، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرسچن مسٹرسزم کی طرف، بہتوں نے قبالہ کو جو یہودی سسٹم ہے اس کو اختیار کر لیا۔ تو وہ اسپریچل ڈیولپمنٹ اور جو اسپریچل کویسٹ ہے اس کی طرف لگے، اور وہ دوبارہ اس آئے اس طرف کہ کوئی روحانی تسکین کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ موجود ہو۔ تو یہ تو عہد الست جو ہے کہلاتا ہے، اس سے متعلق ہے۔ لیکن انبیاء کی تاریخ میں قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم وغیرہ کے لیے بھی آیا ہے، اور بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو یہ کافی زیادہ چیز موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے ذریعے سے قوموں سے میثاق لیا، کووننٹ جس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے بھی کووننٹ لیا ایک، اور اسی صورت سے حضرت نوح علیہ السلام کے کووننٹ کا بھی ذکر ملتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ توراہ کی پابندی کریں گے۔ جو پیغام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے خیال میں آیا ہے، اللہ کی طرف سے، یہوہ کی طرف سے آیا ہے، ہاشدئی کی طرف سے آیا ہے، اس کا وہ یعنی ایل اور یہوہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ہم یہودی الہیات جو ہے، تھیولوجی ہے، اس میں مختلف جو اللہ کے نام ہیں وہ ہم ایک دو جو اہم ہیں، اہم ترین، ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو وہ اس عہد کی پابندی کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عہد کی پابندی کریں گے۔ جیسے بائبل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ میں تمہاری اولاد کو، ان کا نام ابراہم تھا تو ان کا نام بدل کے ابراہم کیا گیا، یعنی فادر آف ملٹیٹیوڈ۔ ان کو آسمان کے تارے اور زمین کے ذرات پورے دکھائے گئے، پوری زمین دکھلائی گئی کہ اس میں جتنے ذرے ہیں اور آسمان میں جتنے تارے ہیں، ان کے برابر تمہاری اولاد ہوگی، تمہاری ذریت اتنی ہوگی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے اس کی بادشاہی دے گا، تمام دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ تمہاری اولاد کو دے گا۔ تو اس قسم کا میثاق کیا گیا، اور پھر بندوں سے میثاق لیا، انبیاء نے اللہ تبارک تعالیٰ کا میثاق لیا کہ وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کریں گے، اور اسی کی ایک نشانی وہ تھی جس کو قرآن میں تابوت سکینہ کہا گیا، اور بائبل میں آرک آف کووننٹ کہا گیا۔ اس کی جب اس آیہ مبارکہ پہ سورہ بقرہ کی پہنچیں گے تو پھر اس کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے۔ تو انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پورا پہنچائیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ امتوں سے یہ پیغام وہ لیا گیا، پیمان لیا گیا، عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا، بلکہ آگے آیات میں میثاقاً غلیظہ کا بھی لفظ ہے کہ ایک انتہائی سخت اور کہنا چاہیے مضبوط پیغام جو ہے، مضبوط میثاق جو ہے، مضبوط عہد جو ہے وہ لیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے بندوں سے، اور وہ یہ تھا کہ وہ انبیاء سے بھی تعلقات کو قائم رکھیں گے، انبیاء سے متصل رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، اور اس کو چھوڑ کر کسی فساد کے، انبیاء کو جھٹلانے کے، انبیاء کو قتل کرنے کے اور اس کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ تو یہ بائبل کی اور قرآن میں بھی جگہ جگہ بعض جگہ اس کے اشارے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اب اگر ہم نمرود کے واقعے سے اس کو جوڑیں تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ ہے، تو اور سب سے بڑا اور اہم میثاق جو یہودیوں میں اور اہل کتاب میں معروف ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہی میثاق تھا، جس کو توڑنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے کے سلسلے میں نمرود نے یہ ساری حرکتیں کی اور اس کو ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے فنا کیا۔ اب اس آیہ مبارکہ کو لیں گے تو اب آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ فاسقین وہ لوگ ہیں، دین سے نکل جانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں مضبوط باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے، جس امر سے، یعنی امر ہدایت سے، انبیاء سے اور ہدایت سے جڑے رہنے کو کہا تھا، اللہ اپنے پیغام سے جڑے رہنے کو کہا تھا، اس کو یہ کاٹ دیتے ہیں۔ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کا حکم دیا تھا کہ اس سے مل کے رہنا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے یہ لوگوں کے درمیان زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں جہاں دین سے وابستہ رہنے، دین والوں سے وابستہ رہنے، انبیاء سے وابستہ رہنے کا میثاق لیا گیا ہے، تو آپس میں صلہ رحمی کا بھی میثاق لیا گیا ہے کہ اس کو بھی آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ منتج ہوتا ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ پھر زمین کے اوپر فساد برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ویلیوز کا اور دین کا کسی چیز کا پاس نہیں رہے گا، لحاظ نہیں رہے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کے اوپر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ہم اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے، دوسرا اپنے مفاد کے لیے کام کرے گا، ہم اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا اپنے مفاد کے لیے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فساد فی الارض، کہ اس سے زمین پر فساد پیدا ہو جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو خسارہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں اس میں فاعل استعمال ہوا ہے خاسرون، خسارہ کرنے والے، خود اپنا خسارہ اور معاشرے کا خسارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا خسارہ، یہ سارے خسارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ بیشتر جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ، یہاں مفسرین کہہ رہے ہیں اردو کے مترجمین ہیں، انہوں نے ترجمہ یہاں یہ کیا ہے کہ وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ اس میں فاعل ہے خاسرون، کہ یہی لوگ خسارہ کرنے والوں میں سے ہیں، اپنا بھی اور بنی نوع انسان کا بھی۔ انشاءاللہ اگلی آیہ مبارکہ کی تشریح و تفہیم کے ساتھ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا